پلیز بھیا چھوڑیے مجھے۔ وہ تڑپ کر اس شخص کی حصار سے نکلی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں مرد رہے؟ اب دیکھو تمہارا شوہر تو شاید تمہیں یاد تک نہیں کرتا ہوگا۔ وہ شخص اس کا بازو تھامے بولا تو غصے سے اسے دھکا دیتی تیزی سے باہر کی جانب آ گئی، مگر اس کے گلے میں موجود دوپٹہ چھین چکا تھا۔ وہ ننگے سر باہر کی جانب بھاگی اور وہ اس کے پیچھے تھا کہ اچانک وہ سامنے سے آتے کسی وجود سے زور سے ٹکرائی۔ اسے سر اٹھا کر دکھا پھر جلدی سے ان کے پیچھے بنا لی۔ بے غیرت، بے حیا انسان، اپنے ہی بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ دبے دبے انداز میں چلائے تھے اور شخص فق چہرے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ہی اس کی بیوی اس کو نظر آئی جو کہ خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ بیٹی اپنے شوہر کو یہاں سے لے جائیے اور امید کرتا ہوں یہ شخص مجھے نظر نہ آئے، انہوں نے گرج کر کہا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھ گئے۔ اگلے دن انہوں نے بی بی جان کو کہہ کر اس کی شوہر کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ اس کا ننھا سا دل جیسے پھر سے دھڑکنے لگا اس شخص کے لیے جس کو اس نے تب سے چاہا تھا جب سے وہ چاہت کا مطلب بھی اسے نہیں پتا تھا، اور وہ اس کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اس کی بے رخی کے باوجود اس سے وفا نبھا رہی تھی۔ عمیر رانا 12 سال بعد سفید حویلی جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ اس کی 4 گاڑیاں منتظر تھی۔ وہ اگلی گاڑی میں بیٹھا تو پچھلی گاڑیوں میں سے ایک آگے آ گئی جبکہ 2 پیچھے رہ گئی۔ اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ بمشکل 2 گھنٹے کا سفر طے ہوا اور جب وہ وہاں پہنچا تو ساٹھی ڈول کی تھاپ پر ملازمین بھنگڑے ڈالتے آئے۔ آتش بازی سے آسمان روشن ہو رہا تھا۔ اونچی آواز میں گانا چل رہا تھا، سایونی میرا ماہی میرا پاک جگان آ گیا۔ وہ سر چٹک کر آگے بڑھا تو سب اسے ہار پہنانے شروع کر دیے۔ جب وہ اندر آیا تو بی بی جی اپنی بائیں پھیلائے کھڑی تھی۔ ان کی مہربان آغوش میں آ گیا۔ وہ اسے چومتی جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بس کر دے بی بی، اب ہمیں بھی ملنے دے۔ اس کی ماں خدیجہ نے کہا تو انہیں چھوڑ کر خدیجہ کی جانب بڑھا۔ پھر سب سے باری باری ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہونے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا تو ارہا جو کس کی گرل فرینڈ تھی کا فون آ گیا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر جا کر اس کا فون سننے لگا۔ جب وہ موبائل بند کر کے مڑنے ہی لگا تو اس کی نگاہ باہر جھولے میں بیٹھے وجود پر پڑی جو سفید لباس میں ملبوس تھی، اور اس وقت اٹھی تو اس کے سر پر ٹکا دوپٹہ اتر گیا اور اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جیسے اس کے حسین بالوں میں مسحور ہو گیا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتی ہوئی وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گئی تو وہ بھی سر چٹک کر واپس آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر اس نے ناشتہ کیا اور پورا دن اس کا کھیتوں میں اور لوگوں سے ملنے میں گزرا، اور رات کو واپس آ کر وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے نہ جانے کیا سوچی کہ ایک دم سے اٹھ کر ٹیرس پہ آیا اور اس نے دیکھا تو جھولے میں آج بھی سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا اور لان کی جانب پڑا۔ جیسے وہ لان میں داخل ہوا تو لڑکی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے جھولے اور اس کے آس پاس دیکھا مگر مایوس سا ہو کر واپس پلٹا تو سامنے سے آتے خدیجہ بیگم سے ٹکرایا۔ امی، یہ سفید کپڑوں میں ملبوس کون لڑکی ہے جو لان میں آج بھی جھولے پہ بیٹھی تھی؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو خدیجہ نے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا لینے دینا، وہ کوئی بھی ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، لینا دینا تو ہے، مجھے واقعی کیوں ہی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں۔ وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولتا واپس پلٹا، وہ وہی ہے جس کو برسوں پہلے تم اپنے نام دے کر یہاں چھوڑ گئے تھے۔ خدیجہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی اور وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ لوگ لڑکی اب تک یہاں ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اسے یہاں اس کی زندگی جینے دیتے، اس کی شادی کسی اور انسان سے کر دیتے، یا پھر کچھ اور معاملہ تھا مجھے بتا تو دیتے کم از کم، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس رشتے کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ 6 سال کی بچی تھی جسے نکاح کا مطلب بھی نہیں پتا تھا اور اسے میرے پلے باندھ دیا تاکہ چچی اسے ساتھ نہ لے جا سکے۔ میں اس رشتے کو نہ پہلے مانتا تھا اور نہ ہی اب مانوں گا۔ ویسے بھی میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ سرد اور سمارٹ لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور خدیجہ بیگم اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ہائے ربا، کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس بچی کا کیا ہوگا؟ وہ تیز لہجے میں بولی، چھوٹے چاچو کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی سے بیاہ دے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، وہ تمہارے نکاح میں ہے، بے شرم انسان، اور طلال اور موسیٰ کا رشتہ تمہاری دونوں بہنوں صبا اور عالیہ سے طے ہو چکا ہے۔ تو اپنی یہ بکواس اپنے پاس رکھو، جب واپس لندن جاؤ تو لے جانا اسے بھی۔
پھر چاہے اسے میری طرف سے مار کر پھینک دینا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، طلال اور موسیٰ میرے داماد بنیں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو کسی اور وڈیرے کے یہاں نہیں بھیجوں گی۔ اپنے گھر کے بچے ہیں تو اپنے سامنے اپنی بیٹیوں کو رکھنا چاہتے ہیں، باقی وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب واپس جانے لگو تو اسے ساتھ لے کر جانا، میں اب اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ موسیٰ ویسے بھی اس میں کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ خدیجہ نے کہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ موسیٰ اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی شادی موسیٰ سے کر دیں۔ آپ کیوں ماہرہ کو اس کے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں؟ ہر ایک انسان کی اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے بھائی جان کی شادی پھپھو کی بیٹی ردا سے کر دی، جبکہ وہ اپنی کلاس فیلو کو چاہتے تھے، اور یہی حال اب موسیٰ کا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ماہرہ سے محبت نہیں کرے گا، اب اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف انہیں گھر میں رکھنے کے لیے ان کے جذبات کو کچلنا چاہتے ہیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں سب لوگ کہ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے تو ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا، یہ میرے سامنے مت بولو، محبت پسند یہ سب خام خیالی لاؤ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انسان کی جب شادی کسی سے ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں تو خود بخود گزر بسر ہو جاتی ہے، اور زندگی گزر بسر کا ہی نام ہے۔ کیا مجھے اور تمہارے باپ کو محبت ہے ایک دوسرے سے؟ تمہارا باپ بھی کسی اور کو پسند کرتا تھا، مگر دیکھو گزارا کر لیا نا، اتنے بچے بھی پیدا کر لیے، اور رہا تمہارا بھائی جان، اس کے بھی 2 بچے ہو گئے۔ یہی زندگی ہے میرے بچے۔ خدیجہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو جھنجھلا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھتا آج سے 12 سال پہلے میں کھو گیا۔ وہ 20 سال کا تھا جب 10 برس پہلے اس کے چچا جان کی میت گھر لائے گی۔ ان کی ایک 6 سال بیٹی تھی روحمہ، اور اس کے ننیال والوں نے اسے نہ لے جائے، اس لیے اس کا نکاح محض 6 سال کی بچی سے کروا دیا گیا۔ ننیال والوں نے کوشش تو بہت کی کہ وہ رحمہ کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر یہاں پر کسی نے اس کی چلنے نہ دی، تو سب لوگ دل محسوس کر رہ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہ فطرتاً بہت نرم دل انسان تھا، مگر اسے نہ جانے رحمہ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ اس ننھی سی گڑیا سے کھیلنے والی بچی کے سائے سے بھی بھاگتا تھا، اور جس دن بڑے ابا نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں سلانے کو کہا تو غصے سے پاگل ہو گیا، مگر بڑے ابا کے غصے کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور ننھی سی روحمہ اس کے پاس اس کے کمرے میں سوئی تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس دن وہ اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا کہ جب ہی روحمہ منہ کو سوڑتی اس کے پاس آئی۔ میر بھیا مجھے بھی پڑھا دے، میں نے تائمہ سے بولا تھا کہ وہ مجھے پڑھا دے، مگر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوا اور ٹیچر مجھے مارے گی، پلیز مجھے پڑھا دیجیے۔ وہ 6 سالہ معصوم سی بچی آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی، اسے غصہ ہی دلا گئی، مجھے تمہیں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر کسی اور سے پڑھ لو۔ وہ چڑھ کر بولتا اٹھ کر ٹیرس پر چلا گیا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی سے گھر آیا تو اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گیا۔ روحمہ آج بھی کسی کی منت کر رہی تھی کہ اسے پڑھا دے۔ ارے بچی تمہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، گھر کے کام سیکھ، کیونکہ تیری شادی ہو چکی ہے۔ بی جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو زور سے لب پیچ گیا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے بی جان، ماما نے بولا کہ وہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ مشکل حالات میں مقابلہ کر سکے، اور پڑھنے والا بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، مر گئی ہے تمہاری ماں اور اس کے خیالات بھی اس کے ساتھ دفن ہو چکے ہیں، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر سوگرا کے ساتھ جا کر کچن میں برتن دھلاؤ۔ بی جان نے بیزاری بھرے انداز میں کہا تو وہ سر جھکائے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتا ہوا اندر داخل ہوا، جس اسکالرشپ مل رہی ہے میں لنڈن جانا ہو۔ اگلی صبح اس نے گویا سب کے سروں پر دھماکہ ہی کیا۔ اور جو تمہاری بیوی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات واضح کر دوں، میں اسے نہ اپنی بیوی مانتا ہوں اور نہ ہی کبھی مانوں گا، اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کی شادی کسی اور سے کر دیجیے۔ جب وہ بڑی ہوگی، اور اتنے چھوٹے بچے کا بنا رضامندی کے نکاح ویسے بھی نہیں ہوتا۔ وہ سرد اور اسپاٹ لہجے میں بولتا ان سب کو شاک کر گیا۔ پھر سب کے لاکھ منع کے باوجود وہ ہائر اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا۔ وہ واپس آیا ہی نہیں۔ اب بی جان کی منت سماجت پر وہ 1 ہفتے کے لیے ملنے آیا تھا۔ وہاں اس کا ہوٹل تھا تو زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سرد آہ بڑھ کر واپس آ کر لیٹ گیا۔ اچھا بیٹا کل تیار آنا، ہم لوگ کو بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے، بڑے ابا نے کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سا کام بڑے ابا؟ اسے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ تمہیں کل پتہ چل جائے گا، بڑے ابا نے اطمینان سے جواب دیا تو سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگا۔
پھر اگلے دن بڑے ابا نے ساتھ لیا اور رحمہ کا ویزا لگوانے کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ تو صدمے سے پاگل ہو گیا۔ بس اب میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا، میں 7 دن کے لیے آیا تھا، اب میں چوتھے ہی دن واپس جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں، آپ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ تب کر بولا، ہم لوگ کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، کب تک اس کو یہاں بٹھا کر رکھیں گے؟ وہ ماشاءاللہ سے 18 سال کی ہو گئی ہے، میں اپنے مرنے سے پہلے اس کے فرض سے سرفروش ہونا چاہتا ہوں۔ ابھی تم کچھ دن یہی ٹھہرو اور ساری فارمیلٹی پوری کرنا اور واپس چلے جانا، اور کچھ دن کے بعد وہ بھی وہاں پہنچ جائے گی۔ وربا نے اس بار سرد لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ پھر 2 دن مزید گزرنے کے بعد وہ لندن واپس آ گیا اور رحمہ کا ویزا 1 مہینے کا لگتا تھا تو یہاں آنے والی تھی، مگر وہ یہ بات ارہا کو کیسے بتاتا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے اسے ارہا کو کچھ بتانا یاد نہیں رہا، اور جس دن اس کے ہوٹل میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اسے ایک دن پہلے بڑے ابا کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح کی فلائٹ سے رحمہ لندن آ رہی ہے تو اسے ایئرپورٹ سے پک کر لو۔ اس بات کو سن کر اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ کل ایونٹ بھی تھا اور اس کے بعد سے ارہا کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارنا تھا، اور سب سے بڑی پریشانی کی وجہ تو یہ تھی کہ اس نے ارہا کو ابھی تک بتایا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن صبح اس نے خود جانے کے بجائے اپنے مینیجر کو بھیج دیا۔ وہ خود سارا دن گھر سے باہر ہی رہا، اور رات کے جب واپس آیا تو کمرے میں بیڈ پر کمبل تانے وہ سوئے وجود کو دیکھ کر ٹھڑک گیا۔ What the hell؟ یہ لڑکی میرے بستر پر کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑا کر اس کی جانے پڑا اور اس کے کندھے کو ہلاتے اسے پکارا، اے لڑکی اٹھو یہاں سے اور جا کر باہر لاؤنج میں سو جاؤ۔ کمبل ہٹاتے ہوئے جیسے ہی اٹھی تو مبہوت سا رہ گیا۔ اس قدر کامل حسن اور کچھ تو نخیز انچوی کلی تھی جو شاید اس لیے اتنی خوبصورت تھی۔ وہ اپنی سیاہ موٹی ہرنی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل نگاہیں چراتے پیچھے ہوا۔ مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، تو اس لیے تم یہاں سے باہر چلے جاؤ اور صوفے پر سو جاؤ۔ عمیر نے کہا تو چپ چاپ اٹھی اور اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کے کھڑکنے سے ایک ہلکا سا شور سا پیدا ہوا۔ وہ بے اختیار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی فروزی کلر کی پاؤں تک آتی شفون کی فراک پہنے ہوئے تھی اور لمبے بال آج جوڑے میں مقید تھے۔ دل بے اختیار ان بالوں کو قریب سے دیکھنے کی چاہ کرنے لگا۔ لمبے بال تو اس کی کمزوری تھے۔ ارہا تو کئی بار اس نے لمبے بال رکھنے کو کہا، مگر ارہا کندھوں سے نیچے تک بالوں کو آنے ہی نہیں دیتی تھی، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی اکثر لڑائی ہو جاتی۔ اور وہ بہت سا اسے دیکھے گیا جو اتنی حسین تھی کہ نگاہیں ہٹانے کو من ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نگاہیں چراتا اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رات کی آخری پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اپنا آفس ورک مکمل کرنے کے لیے اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گیا۔ ہاتھ دھونے کے بعد وہ کافی بنانے کے ارادے سے باہر آیا تو صوفے پہ لیٹی اس لڑکی کو دیکھ کے چونک گیا۔ وہ سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو سمیٹ کر سوئی تھی۔ او مائی گاڈ، میں نے اس کو کمفرٹر نہیں دیا، یہ پاگل لڑکی پوری رات اس طرح سردی میں سوئی۔ وہ تعصب سے سوچتا واپس آیا اور اپنے کمرے کے بیڈ پر پڑا کمفرٹر اٹھا کر اس پر اڑانے لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور آنکھیں ملتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سوری، تمہاری نیند خراب کر دی، تم ایک کام کرو، جا کر کمرے میں سو جاؤ، میں باہر بیٹھ کر آفس کا کام کر لیتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے چپ چاپ کمفرٹر اٹھایا اور روم میں چلے گی۔ عجیب لڑکی ہے، نہ تھینکس بولتی ہے نہ سوری، کہیں گونگی تو نہیں؟ وہ بڑبڑایا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بچپن میں تو بہت زیادہ بولتی تھی، ہاں میرا نام بھی لیتی تھی، میر بولتی تھی مجھے، کہیں اس کی بات تو گونگی تو نہیں ہوگی کیا؟ خود ہی سوال اور جواب کرنے لگا۔ پھر سر جھٹک کر وہ کچن میں بڑھا اور اپنا کافی بنا کر اپنا آفس ورک کرنے لگا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھی اور کمرے میں آیا تو وہ لڑکی واش روم میں تھی۔ پھر جو باہر نکلی تو بغیر دوپٹے کے اس کا وجود دیکھ وہ اپنی نگاہیں نہ ہٹا پایا۔ اس کی بل کھاتی کمر پر چٹیاں لہرا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ اس کی نگاہوں سے گھبرا گئی تھی، اور جو جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر اس کی جانب مڑی۔ یہ جائے نماز کدھر پڑے ہیں؟ میں صبح بھی ایسی چادر بچھا کر پڑی تھی اور قبلے کا رخ بھی کنفرم نہیں تھا۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ کانوں میں رس گھل رہی تھی۔ جی، میں آپ سے جائے نماز کے متعلق پوچھ رہی ہوں، جائے نماز کس طرح پڑے ہوتے ہیں؟ اس نے دوبارہ سوال کیا تو ہوش کی دنیا میں آتا چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دراصل بات یہ کہ میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو میرے پاس تو ہے ہی نہیں، لیکن صبح میں اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر تمہارے لیے مارکیٹ سے منگوا دوں گا، تم ابھی فی الحال چادر پر ہی نماز پڑھ لو۔
وہ سر کھجاتے ہوئے بولا اور وہ سر جھٹک کر اپنی چادر وہاں پر بچھاتی نماز پڑھنے لگی۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا اسے بغیر پلکے چپکے دیکھنے لگا اور اس نے آج تک کبھی الہا کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑے سکون اور اطمینان سے نماز ادا کر رہی تھی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے چادر اکٹھی کی اور باہر جانے لگی تو بے اختیار وہ اسے پکار بیٹھا، سنو تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کو میرا نام نہیں معلوم؟ اس نے مڑتے ہوئے حیرانگی سے کہا تو دماغ پر زور ڈالنے لگا، کوئی بات نہیں، مت سوچیے اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہو کہ مجھے یاد رکھا جائے۔ اس پاٹ لہجے میں بولی تو وہ محض لب پینچ کر نگاہیں چرا گیا اور پھر چپ چاپ نام بتائے بغیر ہی وہ باہر نکل گئی۔ اسے کافی زیادہ اس کا نام سوچنے کی کوشش کی مگر ذہن میں اس کا نام ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے تفصیلات جو کہ اس کا دماغ ویزا بناتے ہوئے استعمال کی تھی چیک کی تو اس کا نام روحمہ تھا۔ او، اس کا نام روحمہ ہے اور میں دیکھو بھول گیا۔ خیر اب عمیر رانا تم نے یاد رکھنا ہے نا، اور نہ بڑی انسلٹ ہونے والی ہے تمہاری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی وہ تیار ہو کر باہر نکال تو کچن سے وہ بڑے مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو روحمہ آملیٹ بنا رہی تھی۔ وہ بنا اس کو کہے جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ روحمہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ٹرے میں پراٹھا اور آملیٹ سجا کر اس کے سامنے رکھا تو کھانے لگا۔ واہ، کمال کا آملیٹ بنا ہے، پتہ ہے جب میں پاکستان سے آتا ہوں یہ کھانے کے بعد میں اتنا ٹرائی کیا کہ ایسا آملیٹ بناؤں، اتنی زیادہ ریسپی دیکھی مگر اتنا بکواس بنتا ہے ہر بار۔ کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے، کبھی مرچ تیز ہو جاتی ہے اور کبھی دونوں چیزیں تیز ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں اس کو بناؤں کیسے۔ خیر اب تو تم کچھ دن میرے پاس ہی رہو گی تو ایسا کرنا مجھے سکھا دینا، پھر اس کے بعد میں خود ہی بنانا سیکھ لوں گا۔ اور ہاں، تمہیں اگر یہاں رہ کر کچھ بھی کرنا ہے تو تم آرام سے کرو، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا۔ اس کے علاوہ اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہیں اس سے ملانے میں پوری مدد کروں گا، اور گھر کے کسی بھی فرد سے ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں کیا کروں گا کیا نہیں اس کا جواب میں خود دوں گا۔ اور ہاں، ہمارے درمیان ڈیورس بہت جلد ہوگا تو میں خود تمہارے لیے اس لڑکی کا رشتہ لینے جاؤں گا۔ وہ نان سٹاپ بولتا چلا گیا۔ اس کی بات پر روحمہ کا رنگ متغیر ہوا اور دل میں ٹھیسے سی اٹھنے لگی۔ کیسے وہ اس کے سامنے کسی اور کی بیوی بننے کے لیے وہ کہہ رہا تھا؟ وہ تو ایسی باتیں تصور بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے تو پچھلے 12 سال سے اس کا انتظار کیا تھا، اور جب انتظار ختم ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو اسے پسند ہی نہیں کرتا اور یہ رشتہ صرف مجبوری کا رشتہ ہے۔ میں کسی اور لڑکی کو پسند نہیں کرتی، اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے، اگر اب تم پسند کرنا چاہو تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، اور ہاں، تمہیں میرے کسی اور سے شادی کرنے پر پرابلم تو نہیں ہے نا؟ عمیر نے بے اختیار پوچھا تو اس تعزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے پرابلم ہے یا نہیں؟ اگر میں کہوں گی بھی تو مجھے پرابلم ہے تو آپ نے کون سا شادی کرنے کا ارادہ کینسل کر دینا ہے؟ اس کی بات پر عمیر نے نگاہیں چراتے پلیٹ میں جھک گیا، پھر اسے اللہ حافظ بولنے کے بعد آفس کے لیے نکلا اور راستے میں نے الہا کو پک کیا۔ چلو یہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر آفس چلتے ہیں۔ الہا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، دراصل میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ روحمہ نے ناشتہ بنا دیا تھا۔ وہ بے اختیار بول پڑا، کون روحمہ؟ وہ ایک لڑکی رکھی ہے پاکستانی کھانے بنانے والی، تو بس کھانا بنا کر کھا کر آیا اور اس کے ہاتھ کا کسی دن تم سب کو بھی کھلاؤں گا۔ اگر ٹرائی کرنا، بہت اچھا بناتی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ الہا کے سوال پر بات کو گھما کر جھوٹ بول گیا، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، مجھے پتا ہے تمہیں باہر کے کھانے کتنے برے لگتے ہیں، اور رہی میں تو کبھی بھی کچن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ الہا نے کہا، ویسے میرے خیال میں تمہیں یہ سب سیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ مادے سے ہو کر گزرتا ہے، تو میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں اسے ٹرائی کرنا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، سوری میری جان، یہ بالکل ناممکن ہے، ویسے بھی میں تمہارے دل میں پہلے ہی جگہ بنا چکی ہوں، تو یہ مجھے مادے سے گزر کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ دل پر قدم رکھتی ہوں۔ الہا متکبرانہ انداز میں بولی، ہاں یہ بھی ہے، ویسے لیکن یہ جو قدم تم نے مجھے دل پر رکھا ہے نا، یہ تم نے اپنی صلاحیت کی وجہ سے رکھا ہے۔ تم نے جس طرح محنت کی ہے، ہمارے بزنس کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب وہ آفس سے گھر آیا تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، ہر طرف صفائی سلیقہ دکھ رہا تھا۔
وہ کمرے میں آیا تو ہر چیز اپنے ٹھکانے پر موجود تھی. وہ واش روم گیا تو اس کا باتھ روم وہاں پر موجود نہیں تھا. اور رحیمہ کو پکارتے ہوئے کچن میں آیا تو مڑ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی. یہ میرا باتھ روم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا. واش روم میں پڑا تھا تو مجھے لگا کہ یہ دھونے والا ہے تو میں نے دھو دیا. وہ آہستہ سے بولی. ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میں ہر ہفتے لانڈری میں دے دیتا ہوں. ویسے بھی وہ دھونے والا نہیں تھا, میں نے صبح ہی استعمال کیا تھا اور شام کو وہیں کر لیتا ہوں میں. وہ جھنجھلا کر بولا. آپ پورے ہفتے میں ایک ہی استعمال کرتے ہیں؟ جی گندے. وہ ناک منہ چڑھا کر بولی. میں نے کب کہا کہ میں پورے ہفتے میں ایک یوز کرتا ہوں؟ میں نے یہ کہا کہ صبح کو تو یوز کرتا ہوں اور شام کو آ کر بھی وہی یوز کر لیتا ہوں. وہ چلا کر بولا. اللہ اللہ, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میں ہفتے بعد لانڈری میں دیتا ہوں, تو اس کا مطلب ہوا نا کہ پورے ہفتے یوز کرتے ہیں اور پھر لانڈری میں جاتا ہے, پھر دھل کر آتا ہے. وہ منہ بنا کر بولی. او گاڈ, چپ کرو لڑکی. کل تمہارے آنے سے پہلے میں نے لانڈری میں کپڑے دے دیے تھے جن میں میرے 7 باتھ روم تھے, اور یہ 8واں زائد ہوتا ہے جو کہ میں آج کے دن پہنتا ہوں, اور کل صبح میرے کپڑے لانڈری سے آ جائیں گے اور پھر میں کل انہیں یوز کرنا شروع کروں گا. آئی سمجھ میں بات؟ وہ وضاحت پیش کرنے والے انداز میں بولا. جی آ گئی سمجھ. اب آپ ایسے ہی نہا لیں کیونکہ وہ ابھی گیلا ہوگا. وہ اطمینان بھرے انداز میں بولتی اپنا کام کرنے لگی. ایسے کیسے نہا سکتا ہوں؟ مجھے نہانے کے بعد باتھ روم پہننے کی عادت ہے. وہ چلا کر بولا. آج اگر آپ یوز نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نہانے کے بعد اپنا سوٹ پہن لیجیے گا, کوئی قیامت نہیں آئے گی. وہ تنزیہ لہجے میں بولی تو اسے آنکھیں سکیر کر دیکھنے لگا. بہت شکریہ آپ کے مشورے کے لیے, لیکن میں جب تک خود کو ٹرائی نہ کر لوں تب تک میں کپڑے نہیں پہنتا. مجھے ہمیشہ ایسے نہانے کے بعد باتھ روم پہننے کی عادت ہے. وہ سخت جھنجھلا کر بولا. پال جس سے رگڑتے ہوئے آپ کو ٹہل کافی بڑا لگتا ہے, اس سے جسم کچھ کر لیجیے گا, قسم سے ہو جاتا ہے. وہ ہنوز تنزیہ لہجے میں بول رہی تھی. عمیر نے اب کی بار اسے غصے سے دیکھا. مجھے اس طرح دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. خیر اب کوئی چارہ نہیں, یہی کرنا پڑے گا. اس سرد آب آ کر اپنے کمرے میں آیا اور اپنا ٹاول لے کر واش روم کی جانے پڑ گیا. پھر وہ فریش ہونے کے بعد اپنا ٹاول باندھتا اپنے دھیان میں باہر نکلا کہ وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر پلٹتی رحیمہ سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ اسے لیتا ہوا زمین پر گرا اور خود پیٹ کے بل تھا اور رحیمہ اس کے اوپر. اور ہڑبڑا کر جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھنے لگی, مگر دوبارہ سے پھسل کر دوبارہ اس کے اوپر گری اور اس کے لب سینے میں عین دل کے مقام پر لگے. تو عمیر کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک برقی رمق پورے وجود میں دوڑ گئی تھی. وہ ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد لپیٹ گیا تو وہ گھبرا کر پھر سے اٹھی تو عمیر کا ہاتھ مضبوطی سے کمر کے گرد تھا, تو اسی وجہ سے وہ دوبارہ سے گری اور اب کی بار اس کے لبوں سے لبر ٹکرائے تھے اور عمیر کی دھڑکن میں انتشار پیدا ہوا اور بیکتر اس کے پہلوں میں گرتا اس کے بازو کو سر کے اوپر جکڑے اس کی گلاب سے پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دسترس میں لے گیا. وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی مگر عمیر کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. من تھا کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کے اور الہا کے بیچ میں یہ کئی بار ہوا تھا مگر یہ کچھ الگ ہی تھا. اس کے احساسات الگ تھے. پھر حلق میں اس کے آنسوؤں کا نمکین ذائقہ گیا تو آہستہ سے اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا. وہ تیزی سے زمین سے اٹھ کر تقریباً بھاگتے ہوئے خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی. وہ صوفے پر بیٹھ گیا. او مائی گاڈ, یہ کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے کر دیا میں نے سب؟ یہ کیا سوچتی ہوگی میرے متعلق؟ وہ خود کو کوسنے لگا. پھر کافی دیر کے بعد وہ واش روم سے نکلی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی. وہ کپڑے بدلتا باہر آیا تو ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی. وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور ہمت کر کے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ رونے سے سرخ ہوا تھا. آئی ایم ریئلی سوری, میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا, پتہ نہیں کیسے ہو گیا. پلیز تم اس بات کا کوئی مطلب نہ لینا, انسان ہوں بہک جاتا ہوں. آہستہ سے بولا. اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ کہے مڑی اور اپنا کھانا ٹرے میں ڈال کر باہر نکل گئی. تو واہ, کتنا نخرا ہے اس لڑکی کا. کیا ہو گیا؟ چھو ہی تو لیا تھا نا, بیوی ہے میری. اگر چھو بھی لیا تو حرج کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کرتے ہوئے سوچنے لگا. پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور کمرے میں چلا گیا. اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی لیٹ تھا. اس نے جلدی سے اپنے کپڑے چینج کیے اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس کے لیے نکل گیا. آفس میں بھی وہ سارا دن عجیب سا رویہ اختیار کرتا رہا. آفس میں جیسے دل ہی نہیں لگ رہا تھا. عجیب بے چینی سرایت کر رہی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ ابھی گھر واپس چلا جائے. آخر تمہارا دھیان کدھر ہے؟
تم سے کب سے بات کر رہی ہوں. الہا نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا. تو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو الہا کو غصہ ہی آ گیا. وہ ایک چٹکی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی. ارے کیا ہو گیا؟ تم کچھ کہہ رہی تھی, بات کر لو بیٹھ کر. وہ جلدی سے بولا مگر وہ بنا کچھ کہے جواب دیے وہاں سے نکلتی چلے گی. میری بات تو سنو یار, میرا دماغ بہت الجھا ہوا تھا, سر میں شدید درد تھا, اس لیے میں تمہاری بات نہیں سن سکا. اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا تو منہ کر سے دیکھنے لگی. تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو, اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتا دو, مجھے بعد میں پتہ چلی تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر وہ بھڑک اٹھا اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو چکا تھا. وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور شام کو اسے منانے کے لیے کیفے میں لے آیا. تو کیا لوگی؟ اس نے مینو کارڈ دیکھتے ہوئے کہا. تم یہ سب چھوڑو اور اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے. آج کل تم بالکل اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہے. تمہاری پریزنٹیشن بھی بہت الجھی ہوئی تھی. مسز کارگل امپریس ہی نہیں لگے. وجہ بتاؤ مجھے. الہا نے مینو کارڈ چھینتے ہوئے کہا. یار کوئی وجہ نہیں ہے, بس سر درد ہے. بتایا تو تھا تمہیں. وہ نگاہیں ملائے بغیر بولا. اوکے سب چھوڑو, یہ بتاؤ کہ نیکسٹ ویک جو پارٹی ہے اس میں ہمارے ریسٹورنٹ کی کوئی اسپیشل ڈش پاکستانی مانگ رہے ہیں, تو کیا تمہاری وہ شیف بریانی بنا دے گی؟ الہا کی بات پر چونک گیا. اتنی بریانی کیسے بنائے گی وہ الہا؟ وہ چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہے. وہ جلدی سے بولا. ہم نے وہ بریانی صرف مسٹر کارگر اور ان کے اسٹاف کو سرو کرنی ہے. 2-3 کلو کافی ہوگی, اور اتنی تو وہ بنا ہی سکتی ہے نا. تم جانتے ہو نا کہ پہلے تمہاری پریزنٹیشن سے سیٹسفائز نہیں ہے. اگر انہیں ان کی پسند کا مینو نہ ملا تو یہ نہ کوئی ایونٹ ہی ہمیں نہ دے. سو پلیز اسے کہو کہ وہ یہ کرے. الہا نے کہا. چلو ٹھیک ہے, میں بات کر کے پھر بتا دیتا ہوں. اپنی کنفٹیاں دباتے ہو بولا. مجھے لگ رہا ہے تمہیں واقعی سر میں بہت زیادہ درد ہے, تو ایسا کرو جا کر آرام کو کچھ دیر, پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. الہا نے کہا تو اٹھ کھڑا ہوا. وہ گھر پہنچا تو رحمہ ہمیشہ کی طرح خود کو کسی کام میں الجھا رکھی تھی. وہ کچن کو چمکانے میں مصروف تھی. فروزی کلر کی شارٹ شرٹ اور شلوار کے ساتھ دوپٹہ کمر کے گرد باندھا ہوا تھا. وہ اسٹول پر جڑی کی بورڈ چمکانے میں مصروف تھی. اس کی لمبی چٹیاں ناگن کی طرح بل کھاتی اس کی پتلی کمر پر لہرا رہی تھی. دل جیسے اسے چھونے کی تمنا کرنے لگا. وہ ہلکا سا اس کے پاس جا کر کھنکارا تو ایک دم سے ہڑبڑا سی کی اور ساتھ ہی اسٹول ڈس بیلنس ہوا اور وہ گرنے لگی. اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی اسے اپنی باہوں میں تھام گیا اور اس کی باہوں میں وہ زور سے آنکھیں میچے اس کی شرٹ کے کالر کو زور سے دبوچے کپکواتے ہوئے اس کے بہت قریب تھی اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. وہ آہستہ سے زمین سے اتارتا پیچھے ہوا تو جلدی سے اپنے کمر کے گرد لپیٹے دوپٹے کو کھولتی شانوں پر لے گی. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہفتے کے بعد وہ کام کرنے والی آتی ہے نا, تم اسے بتا دینا, وہ کر لے گی. اس نے کہا. اگر اسے کرنا ہوتا تو بغیر کہیں بھی کرتی. اتنا گند ہے آپ کے گھر میں, مجھے تو دیکھ کر ہی الجھن ہو رہی ہے. کوئی چیز کسی جگہ پر نہیں ہے. ویسے بھی مجھے یہ سب کرنے کی عادت ہے, میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی. وہ تیز لہجے میں بولی. کام والیاں تو پھر ایسے ہی کام کرتی ہیں نا. اب میں نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو, اور نہ ہی میں نے کسی کے کام میں دخل اندازی کی ہے. وہ سر چٹک کر بولا تو بغیر کچھ کہے اپنا کام نپٹانے لگی. کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور اس سے کوئی بات کرے, پھر مایوس سا ہو کر اپنے کمرے کی جانب پلٹ گیا. کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ جب آ کر بیٹھا تو اس وقت روحما اس کے لیے گرم گرم چائے بنا کے لے آئے. تھینک یو سو مچ, مجھے اس کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی. وہ اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. تو وہ واپس پلٹنے لگی تو عمیر نے اسے ایک دم پکارا. سنو روحما, پلیز یہاں 1 منٹ کے لیے بیٹھنا, مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ بغیر کچھ بولے فرما برداری سے چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی. ایکچولی میں ایونٹ پلانر ہوں, مطلب لوگوں کی ایونٹ پارٹیز وغیرہ آرگنائز کرتا ہوں. مسٹر کارگل کے بیٹے کی شادی ہے اور وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ہے, جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. تو وہ ہماری کچھ ڈشز وغیرہ چکنا چاہتے ہیں. تو کیا تم پلیز بریانی بنا دو گی پلیز؟ اور میں نے التجائی انداز میں پوچھا. جی کر دوں گی, کوئی پرابلم نہیں. وہ سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے بولی. تھینک یو سو مچ, تم فکر مت کرو, تمہیں اس کی پیمنٹ ضرور ملے گی. تم ایک طرح سے یہ جاب کر رہی ہو میرے لیے, اور میں تمہیں اس کی پیمنٹ دوں گا. اور میں نے کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دکھا اور آہستہ سے بولی. نہیں, مجھے اس کی ضرورت تھی, لیکن ان پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ وہاں گھر میں مجھے بڑے پاپا اور تایا ابا سب کچھ لا کر دیتے تھے, اور یہاں پر آپ لے دیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. وہ آہستہ سے بولتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اس کے کمرے کے جانے کے بعد
عمیر نے ان 3-4 دنوں کے متعلق سوچا تو اسے یاد آیا کہ اس نے 3-4 دنوں میں ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں، اسے کوئی چیز پسند ہے تو اس کے متعلق بھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے شرمندگی سی محسوس ہوئی اور اس نے دل میں ارادہ باندھ دیا کہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گی اس کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ پورا ہفتہ گزر چکا تھا اور وہ اسے شاپنگ کے لیے کہتا رہا، مگر وہ ہر بار نہ ہی کہہ دیتی تھی۔ مگر اس نے ایک کام کیا تھا کہ اس نے بڑے ابا کو فون کر کے اس کے لیے کچھ ڈریسز وغیرہ منگوا لیے تھے جو کہ اس کا دوست آج ہی لے کر آیا تھا۔ اسے شاپنگ بیگ دیتے ہوئے بولا، یہ میں نے بڑے ابا سے کہہ کر منگوا لیے ہیں کچھ کپڑے، تمہیں انہی کی پسند سے پہننا اچھا لگتا ہے نا، اس میں کوئی بھی سوٹ رکھ لینا تم، اور وہاں کچن سے فارغ ہوگی تو فریش ہو کر کوئی بھی ڈریس وغیرہ پہن لینا۔ وہ جلدی سے بولا تھا، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ہاں وہ تمہیں بتایا تھا نا کہ ایونٹ کے لیے بریانی بنانی ہے تو وہیں جا رہے ہیں، بھول گئی تھی کیا؟ نہیں، میں آپ کا کام کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے لگا کہ مجھے گھر میں ہی بنانی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ جلدی سے بولی، نہیں سویٹ ہارٹ، مجھے تمہیں ہوٹل لے کر جانا ہے، وہاں تم اسٹاف کے ساتھ مل کر کام کرو گی، یہاں اکیلے تو کھپ جاؤ گی۔ خیر باقی کی باتیں راستے میں بتاؤں گا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے اپنی چیزیں اٹھاؤ اور نیچے آ جاؤ، 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ وہ کہہ کر اس کے سنے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ یہ کہہ کر خود تو باہر نکل گیا مگر روحیمہ کا دماغ اس کی سویٹ ہارٹ پر ہی تھم گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ تو تب بولتے ہیں نا جو دل کے قریب ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے کیوں بولا؟ الجھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ پھر اس کی بات یاد آنے پر اپنا جلدی سے ڈریس پکڑ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی۔ میں کتنی گندی بنی ہوئی تھی اور آپ مجھے ایسے ہی لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے کپڑے تو چینج کرنے دیتے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جلائے ہوئے انداز میں بولی، ارے تم کون سے کسی فیشن شو میں جا رہی ہو یا کسی دعوت میں جا رہی ہو؟ تمہیں اتنا تیار ہونا ہے، وہاں سب کرنے کے بعد بھی کپڑے چینج کر لینا۔ خیر اچھا میں ایک بات تمہیں بتا دوں، وہاں کسی کو یہ مت کہنا کہ تم میری بیوی ہو پلیز۔ عمیر کی بات پر اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ فکر مت کیجیے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی، خود کا وہاں تعریف کروا کر میں جانتی ہوں کہ میرا ساتھ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ مجھ جیسی سیدھی سادی سی لڑکی آپ جیسی انسان کی بیوی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ دراصل میں تمہیں بتایا تھا نا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، تو اگر اسے پتہ چل گیا تو بہت بڑا جھگڑا کرے گی، اور آج میرا جھگڑے کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اسے ایکسپلین کرنے لگا مگر وہ خود بھی حیران تھا کہ اسے وضاحت کیوں پیش کر رہا ہے۔ آپ کو مجھے کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو جانتی ہوں اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، بچپن سے یہ سب سہتی آ رہی ہوں۔ وہ اس تعزیہ انداز میں بولی تو اس کا ٹوٹا بکھرا سا لہجہ اسے ترپاس آ گیا۔ نہ جانے اس کی آنسو، اس کی تکلیف سے اسے کیوں فرق پڑ رہا تھا۔ سوری، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ لب چباتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے، وہ اسمارٹ لہجے میں کہتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ لب پیچ کر گاڑی چلانے لگا مگر ساتھ ہی گاہے بگاہے اس کو بھی دیکھ رہا تھا جو کہ کھوئی سی باہر کے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر اسے اسٹاف کے ساتھ اس نے کچن میں بھیج دیا۔ اس نے سب کے ساتھ مل کر جلدی سے سب کچھ مینج کر لیا تھا، اور نہ صرف وہ بریانی بنا چکی تھی بلکہ میٹھے میں اس نے آئس کریم کیک بھی بنایا تھا۔ اس نے کوکنگ کورس کیے رکھے تھے تو اسٹاف کے ساتھ فوڈ بنانے میں بھی اس میں مدد کر دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عمیر اندر داخل ہوا اور سب ڈشز چکھنے کے بعد روحیمہ کی جانب مڑا۔ سو امیزنگ یار، میرا تو دل چاہے تمہیں اپنے ہوٹل کی اسپیشل شیف بنا لو، سپر۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کی تعریف کر رہا تھا اور روحیمہ کے دل میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ یہ میری مہمان ہے تو آپ اسے اسپیشل روم میں پہنچا دیجیے، وہیں اپنے کپڑے چینج کر لیں گی۔ وہ اپنے مینیجر سے بولتا اس کی طرف پلٹا، روحیمہ آپ پلیز ان کے ساتھ جائیے اور جا کر کپڑے وغیرہ چینج کریں، اگر آرام کرنا چاہتی ہو تو آرام کر لیجیے گا۔ وہ نرم لہجے میں بولتا پلٹنے ہی لگا کہ فریش سی الہا اندر داخل ہوئی۔ اوہ تو یہ وہ لڑکی، یہ تو کافی خوبصورت ہے، الہا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ بغیر کچھ بولے مینیجر کے ساتھ روم میں چلی گئی اور الہا سب مہمانوں کو اٹینڈ کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر کارگل کی ہونے والی بہو اور بیٹے کی انٹری تھی مگر اس وقت لائٹس آف ہو گئی۔ روحیمہ نے اسپیشل روم میں جا کر شاور لیا اور پھر وہ فریش ہونے کے بعد اپنے لمبے بالوں کو سلجھا کر کمر پر ڈالے نیچے کی جانے پڑی اور سیڑھیوں کے پاس آئی ہی تھی کہ اچانک ہی لائٹس آف ہو گئی۔ اس کا دل جیسے بند سا ہونے لگا مگر اسی وقت اسپاٹ لائٹس اس پہ پڑی تو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔
उमैर तो मबहूत सा उसे देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। हटाओ ये लाइट्स, ये स्पॉटलाइट मिस्टर कारगिल के बेटे और बहू पर मारनी थी। मगर तुम लोग किस पर मार रहे हो, पागल बेवकूफ। इन्हें स्टाफ पर बरस पड़ी तो उन्होंने जल्दी से स्पॉटलाइट बंद की और साथ ही पूरे हॉल की लाइट ऑन हो गई और रहीमा घबराकर तेजी से पलटकर वहां से चली गई। उमैर को एकदम सब फीका फीका सा महसूस हुआ। कौन थी ये लड़की मिस्टर उमैर? मिस्टर कारगिल ने पूछा। दरअसल वो हमारे स्टाफ मेंबर की हेल्प करने आई थी। मिस्टर उमैर की पर्सनल शेफ है, उनके लिए घर में खाना वगैरह बनाती है। इससे पहले कि वो जवाब देता, इरहान ने जल्दी से कहा, बहुत खूबसूरत है, प्लीज जरा इन्हें नीचे तो बुलाइए। हम जरा इनका बनाया खाना इनके सामने चेक करेंगे और नहीं बताएंगे कि कैसा बना है। मिस्टर कारगिल ने कहा, इसकी जरूरत नहीं मिस्टर कारगिल, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मैंने पैगाम दे दूंगा। मिस्टर कारगिल की बात पर एकदम चौंक गया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक महसूस हुई, जिसे देखकर उसे जोर से लब भींच गई। अरे बुलाइए ना उसे, मैं खुद पर्सनली उनसे मिलकर उनकी तारीफ करना चाहूंगा। कारगिल ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं पे करता हूँ। आप मेरे सामने उसकी तारीफ कर दीजिएगा, मैं उसे ज्यादा पे कर दूंगा। उमैर जल्दी से बोला, मगर कारगिल के बार बार इसरार पर इरहा उसे ले आई। क्या जरूरत थी मैं इसे यहाँ लेकर आने की? जरा देखो किस कदर घबरा गई है। एक मशरकी लड़की है, उसे ये सब नहीं पसंद। वो रोइमा की तरफ देखकर बोला, जो सबकी बेबाक निगाहों से घबराहट का शिकार थी। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? तुम्हारी नौकरानी है वो, और इस पर फर्ज बनता है कि तुम्हारा हर काम पूरा करे, और ये भी उसकी काम का हिस्सा है, हमारे मेहमानों को खुश करना। इरहा नागवारी से बोली तो जोर से मुठियां भींच गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम समझ रही हो ना तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ये शख्स इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। वो लग कुचलते हो बोला, तो क्या हुआ, लेने दो, तुम्हारी नौकरानी है, बीवी थोड़ी है कि तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है। इरहा लापरवाही से बोलती उसे जहर लगी थी। मिस्टर कारगिल ने बिरयानी ट्राई करने के बाद उसकी गाल को छूना चाहा तो गड़बड़ा कर पीछे हुई। मिस्टर कारगिल उसकी तरफ मुड़ा, बोला, क्या लड़की मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? मैं कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। कारगिल की बात पर रोहिमा तरफ कर रह गई। उसे आज ये मालूम हो गया था कि वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानती है। मिस्टर कारगिल अपनी हद पार मत कीजिए, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। क्या हो गया तुम्हें मैम? तुम एक नौकरानी के लिए मिस्टर कारगिल से इस तरह बात कर रहे हो? ये डील तुम्हारा ख्वाब है और तुम अपने इस ख्वाब को इस तरह नहीं कर सकते। इरहा ने पास आकर सख्त लहजे में कहा तो वो जख्मी निगाहों से उसे देखते तंजीह अंदाज में मुस्कुराया। अगर ये ऑफर तुम्हें करते तो तुम्हारे लिए बोलता, तब भी तुम यही कहती कि मिस्टर कारगिल अगर तुम्हें ये ऑफर करेंगे तो मेरे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद को उनके सामने पेश कर देती, हवाले कर दोगी। वो इसकी आंखों में आंखें डाले इंतहाई गुस्से से बोला, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इस 2 टके की नौकरानी के लिए तुम मुझे इस तरह की बात कर रहे हो, इसे और मुझ में एक जैसे लाइन में खड़ा कर रहे हो। क्या इसमें और मुझ में फर्क नहीं है? उसकी बात पर तिल मिला कर बोली, क्यों? तुम्हारी इज्जत है क्योंकि तुम्हारा एक नाम है, और जो तुमसे नीचे हैं, तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। जो बात मैंने मिस्टर कारगिल से कही है वो तुम्हें कहनी चाहिए, क्योंकि हर औरत की इज्जत साझी हुआ करती है, चाहे वो तुम हो या कोई और। कि यहाँ पर मौजूद कोई भी लेडी स्टाफ औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे नजदीक, और इसकी इज्जत मुझे इतनी अजीज है जितनी तुम्हारी। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, रोहिमा की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम मुझे इन 2 टके की लड़कियों के साथ मिला रहे हो? मेरा इसका क्या मुकाबला? इरहा चीख कर बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला नहीं बनता। मैंने जो तुम्हारे और इसके दरमियान मुकाबला किया है ना, इसके लिए मैं माजरत खाऊं, क्योंकि तुम दोनों का कोई मुकाबला नहीं बनता। और हाँ, ये 2 टके की लड़की नहीं है, ये उमैर राना की बीवी है। वो बोला तो इरहा बेयकीनी से उसकी जानिब देखने लगी। ओह, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया। अरे, तुम तो औरत होकर औरत की इज्जत नहीं करती। तुम मेरी इज्जत क्या रखवाली करोगी? आज से मेरा और तुम्हारा हर किस्म का रिश्ता खत्म समझो। वो चीख कर बोला। रेहान ने फटी फटी निगाहों से उसे देखता। वो चलता हुआ फक चेहरा लिए खड़ी रोहिमा के पास आया और इसका हाथ थाम कर वहां से बाहर चला गया। उसे बड़े आराम से उसकी फ्रंट सीट पर बैठाया और फिर घर के लिए निकले। वो अभी तक बिल्कुल सहमी हुई थी। उसका हाथ थामे अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गया। वो अंदर आकर सोफे के साथ लगी जमीन पर बैठ गई। रोहिमा, तुम ठीक हो? उसके पास बैठते हुए बोला तो जख्मी निगाहों से देखती झटके से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अगली सुबह उसके लिए नाश्ता बनाकर उसके सामने रख दी। पलटने लगी तो जल्दी से उसका हाथ थाम गया। प्लीज मेरे पास बैठकर एक बात करनी है मुझे, सुन लो। वो इल्तिजाइया अंदाज में बोला तो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाती
اپنی ٹریڈ تھام کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بے رخی پر جیسے وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ حالات کے دونوں کے بیچ کبھی بھی پیار محبت والا کوئی معاملہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے آج اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت تھی کہ وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ باہر آ کر اس سے کوئی بات کرے گی، مگر وہ نہیں آئی تو وہ خود ہی اٹھ کر کمرے میں آیا تو شاید واش روم میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نہا کر باہر نکلی اور ٹاول سے باہر رگڑتی اسپاٹ چہرے سے کھڑی تھی۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پلیز مجھ سے بے رخی مت کرو، تمہارا یہ انداز مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کو میری بے رخی یا میری محبت سے کیا لینا دینا؟ آپ تو چھوڑنا چاہتے تھے نا مجھے، تو اب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کوئی سرخاب کے پڑ لگے ہیں کیا آپ کو میری بے رخی برداشت نہیں ہو رہی؟ میں تو ایسے ہی ہوں، اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ ہوں، کب ہمارے درمیان کوئی ایسا محبت کا تعلق رہا ہے کہ آپ کو میرا رویہ ناقابل برداشت لگ رہا ہے؟ اس کی طرف موڑتے ہوئے غصے سے بولی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے وارڈروب سے لگائے، اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ اس کے سینے پر مکے برساتے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی دونوں بازو کو جکڑ کر انہیں سر سے اوپر وارڈروب سے چپکائے اپنی شدتیں برساتا جا رہا تھا، اور وہ اس کی گردن اس کی سینے کو نوچتے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ پھر اس نے زور سے اس کے لبوں کو کاٹا تو ہار بڑھا کر اسے چھوڑتا پیچھے ہوتے اپنے دکھتے لب پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے خون رس رہا تھا۔ اف، نکلی بلی، اسے اسکاڑی بھرتا ہوا ٹیشو سے لب صاف کرنے لگا۔ آئندہ سے اگر میری اجازت کے بغیر آپ نے مجھے چھوا تو اس سے برا حشر کروں گی۔ وہ انگلی سے وارن کرتے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی آنکھوں میں جان اٹھنے لگا، جہاں پر اب جنجلاہٹ بڑے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارے لگائے ہر زخم دل و جان سے قبول ہے، اور یہ محبت بڑا زخم تو امرت جیسا ہے، تم چاہو تو میرے سینے پر بھی یہ زخم دے سکتی ہو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بے باکی سے بولا تو شرم سے سرخ پڑ گئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور مجھ سے یہ بیہودہ باتیں بالکل مت کیجیے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا تو اسے کمر کے رخسار پر بائٹ کرتا اس کے سسکاری بننے پر مجبور کر گیا۔ پھر باہر بیل کی آواز سنائی دی تو اسے چھوڑتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تو وہاں پر مسٹر کارگل کھڑا تھا۔ ہائے، آپ نے میری آفر کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ مسٹر کارگل نے اندر داخل ہوتے کہا تو غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ دروازے پر کھڑی روئما فقط چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی کسی آفر کو قبول نہیں کرنا، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں مجھے پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ وہ سچ لہجے میں بولا، مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں، میں اگر چاہوں تو تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ تمہارا جو اتنا بڑا خواب ہے نا 5 اسٹار ہوٹل چین بنانے کا، وہ خاک میں مل جائے گا۔ مسٹر کارگل نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا، اور مجھے آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور ایسے گھٹیا لوگوں سے میں رابطے میں نہیں رہتا۔ اب تشریف لے جائیے، اور نہ سچ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ چبا کر بولا تو مسٹر کارگل لب پینچ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم پچھتاؤ گے، میں تمہیں جو آفر دے رہا ہوں نا اسے قبول کر لو، تم کئی ہوٹلوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ وہ شخص پھر سے اسے لالچ دے رہا تھا، مگر اس نے جا کر فلیٹ کا دروازہ کھولتے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اسے پولیس پوسٹ میں موجود اپنے ایک دوست کو فون کیا اور اسے ساری سچویشن بتائی تو اس نے اسے پروٹیکشن دینے کا وعدہ کیا۔ وہ پرسکون سا ہو کر اٹلی سے آئی آفر پر غور و فکر کرنے لگا۔ رات دیر تک اسی کام میں لگا رہا، اور پھر کافی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ وہ اپنی دکھتی آنکھوں کو دباتے اپنے دھیان میں بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ بیڈ پر سوئی روہما کے اوپر گرا، اور اس وقت وہ کچی نیند میں تھی تو اس طرح کسی کو اپنے اوپر گرتا دیکھ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگی، نہیں چھوڑ دو مجھے۔ اس کے یوں چیخنے پر وہ ہڑبڑا کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا جلدی سے ریموٹ سے لائٹس آن کر گیا، اور وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر سے اٹھا اور اٹھ کر بیٹھتے گھٹنوں میں سردی رونے لگی۔ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی مسٹر کارگل کی باتوں پر بہت پریشان ہو، تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، پلیز جو بھی ہوا اب اسے بلا دو۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شرمندگی بڑے لہجے میں بولا، کیا بلاؤں؟ میرے دل میں بہت سی یادیں نقش ہے، یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کسی مرد نے مجھے پہلی بار دیکھا، اور سب سے پہلے آپ کے بھائی نے اسی نیت سے مجھے چھوا۔ مجھے لگا کہ وہ ہمدردی کر رہا ہے، نہ سمجھتی چھوٹی تھی تو ان باتوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر عمیر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا،
तुम मेरे बाजू पे सर रख कर सो जाया करो। और मुझे गंदी निगाहों से दिखता था, बहाने से मुझे छूता था। अच्छे बुरे की अब तक समझ नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जब 10 साल की थी तो वो एक रात मुझे नोचने, प्लीज आगे मत बोलो, वो बात काटते हुए कानों पर हाथ रख के चिल्लाया, और आंसू आंखों से निकलते बियर्ड में जज़ब हो रहे थे। नहीं सुने, अगर आगे मेरे दिल में लगे गाँव को सुनना पड़ेगा आपको। और बहाने से मुझे छूते मेरे बहुत करीब आए। वह मुश्किल खुद को बचाकर मैं पूरी रात सर्वंट क्वार्टर में छुपी रही। फिर मैंने मासूमियत में ये बात ताई अम्मी को बताई, तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मगर दरिंदे वहां भी थे, वार्डन, बावर्ची, वैन वाले के रूप में, टीचर के रूप में। मुझे पास करने के लिए टीचर मुझे अपने पास बुलाकर बाहर उसे छूते, मगर ना जाने कौन सी दवाई थी कि ये काम बस छूने तक नहीं रहा। लेकिन आज कुछ महीने बाद जब मैं हॉस्टल से घर आई हूँ, तो आपके भाई ने मेरे घर में आकर मेरी इज्जत लौटना चाहिए। अब मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से भाग गई और बड़े बाबा से टकरा गई। आपका भाई मेरे पीछे ही था और बड़े बाबा को देखते सारे समझ गई, लेकिन वो किसी से कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो उनकी खानदानी इज्जत वकार पर हर्फा था। तो इसलिए उन्होंने एक फैसला किया कि मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए, और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा मेरी इज्जत को महफूज करने के लिए। और यहाँ भी दरिंदे छुपे हैं जो जिस्म को चाहते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये भी कर लूंगी, मगर प्लीज मुझे छोड़िएगा मत। मुझे बहुत डर लगता है आपसे दूर होने में, वो डरते हुए बोल रही थी, और वो भी आंसू बहाते हुए इसे सुन रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा वादा है आइंदा से कोई भी तुम्हें गंदी निगाह से भी नहीं देखेगा। तुम्हारा उमैर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसकी आंखों को चूमते हुए नम लहजे में बोला, और जो मिस्टर कारगिल की वजह से आपकी डील खराब हो गई, आप क्या करेंगे? छोड़ दूंगा सब कुछ और चला जाऊंगा तुम्हें यहाँ से लेकर, जहां पर तुम्हारी कोई भी तलख याद ना हो। मेरा वादा है आइंदा कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देखेगा। उसका माथा चूमते हुए बोला, लेकिन आपका ये बिजनेस, आप इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मायूस से लहजे में बोली, दरअसल मुझे एक इवेंट कंपनी में ऑफर हुई है इटली में, वो कंपनी, मगर मैं अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। तब तो फिर मैंने इसे मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी आपने कहा और कहीं जाना हो तो हमसे एक बार राब्ता कीजिएगा। तो मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, अगर वहां मिला तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो मैं अपनी लाइफ के साथ कर ही लूंगा। तुम साथ हो तो सब हो जाएगा। वो आपकी बार उसके रुखसार पर लब रखते हुए बोला, तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। अब वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो चुकी थी। अब मेरा दिल बहुत बेईमान हो रहा है तुम पर, तुम्हें छू सकता हूँ, शायद मेरे बेकरार दिल को करार मिल जाए। वो इसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, तो उस सुरख चेहरे से उसे देखती, अपने पर की झुकाती, उसे इजाजत देगी। वो रात भर उससे शिद्दतें बरसाता रहा, और वो उसकी कुर्बत में पिघलती जा रही थी। उसकी मोहब्बत बड़े लम्स से जैसे बरसों उसकी घायल वजूद को राहत मिली थी। फिर अगले दिन इरहा ने आकर उससे लाख समझाया कि वो अपनी इवेंट कंपनी को समझाए, मगर उसकी सोच तो अटक चुकी थी कि वो यहाँ नहीं रहेगा, और जब तक एक बार फैसला कर लेता था फिर कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। तो 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने सारे इंतजाम वहां पर करवा लिए, और वो इटली पहुंचे। तो वहां एयरपोर्ट पर दोनों की बहुत सारी सताइशी निगाहें उठी। वो हिजाब में बहुत मासूम और पुरवकार दिख रही थी। आज उसका हमसफर साथ था, तो लोगों की निगाहों को देखने का अंदाज भी बदल गया था। सच कहते हैं, औरत को हमेशा मर्द ही बनाता है। उसका शौहर उसका साथ दे तो दुनिया की कोई भी हवस भरी निगाह उसे छू भी नहीं सकती। इसलिए तो बाप के बाद औरत का मुहाफिज उसका शौहर होता है। अगर उसका शौहर उससे लापरवाह था तो दुनिया उसे नोचने को थी, मगर आज वही दुनिया उनके साथ होने पर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। कुछ अरसे बाद दोनों आलिया सबा की शादी अटेंड करने गए। उमैर का तो अपने बड़े भाई को देखकर जैसे खून खौलने लगा था। दिल चाह रहा था कि इसकी जान ले ले, मगर उनके बच्चे जवान हो रहे थे, और वो एज अ फादर बहुत अच्छा बाप था और अपने बच्चों का हीरो भी। और रहमान नहीं चाहती थी कोई एक बाप को हीरो से जीरो बना दे, क्योंकि बिना माँ बाप की जिंदगी कैसी गुजरती है वो अच्छे से जानती थी। उसके मना करने की वजह से वो अपना गुस्सा दबा गया। उन्होंने आते ही आराम किया, और शाम को वो लोग चाय पीने लॉन्ज में बैठे हुए थे कि अचानक से रोहिमा का जी बतलाया, और वो मुंह पर हाथ रखे बाहर की जानिब भागी थी। वो भी परेशान सा उसके पीछे पीछे आ रहा। तुम ठीक हो मेरी जान? उसके पास बैठते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जी उमर, पता नहीं दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है।
وہ سر تھامے ہوئے بولی، دل کچا ہو رہا ہے؟ کب سے بیٹھا؟ بوڑھی ملازمہ نے پاس آ کر پوچھا، جو کہ دائی ماں بھی رہ چکی تھی۔ روحیمہ اپنی ساری سچویشن بتانے لگی تو اسے لے کر اندر آئی اور کمرے میں آ کر چیک کرنے کے بعد وہ باہر آئی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بہت جلد ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ دائمہ کی بات پر گویا سفید حویلی کی در و دیوار پر خوشیوں کی ہوائیں مہکنے لگی۔ شادی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اٹلی کے لیے واپس نکلنے ہی لگے تھے کہ بڑے بھائی جان کمرے میں آئے۔ وہ شرمندہ سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں بہک گیا تھا، کچھ میری پسند کی شادی نہیں ہوتی، شاید اس لیے میں اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا۔ رخسانہ بہت اچھی بیوی ہے، لیکن وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میری بیوی نے دن رات میری خدمت کی اور مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میرے حصے میں اس کی وفا تھی اور میں اس کے بدلے وفا دینے کی اس سے بے وفائی کرنے لگا تھا۔ وہ میری حرکت جاننے کے باوجود بھی مجھے معاف کر کے اپنی وفا نبھا رہی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر احساس ندامت سے بولتے جا رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ شرمندہ ہیں، میں تو آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو آئیڈلائز کیا تھا۔ مگر آپ کس طرح کے انسان نکلے؟ ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ کی محبت سے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک معصوم بچی کے ساتھ، جی، اور آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ نے واقعی بابی کو وفا کے بدلے وفا نہیں دی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ کا سلوک بابی کے ساتھ۔ آپ اس طرح ان کے ساتھ جانوروں جیسا رویہ رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اف تک نہیں کرتی تھی۔ معافی ہم سے نہیں، جا کر اپنی بیوی سے مانگے اور پاؤں دھو دھو کر پیے کہ ایسی وفادار بیوی ملی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وفا پر ہی قائم ہوتا ہے۔ وفا نہ ہو تو رشتہ بے معنی ہوتا ہے۔ کسی اور رشتے کا مجھے پتہ نہیں، مگر اس رشتے میں وفا لازم ہے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ آئندہ جتنی زندگی ہے اس وفا کو لازم سمجھیے۔ باقی میں زبان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، لیکن میرا دل ابھی بہت کڑوا ہے۔ آپ کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں کہ جب ہماری آئندہ ملاقات ہو تو یہ تلخی ختم ہو چکی ہو۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس واٹ لچے بولا تو کندھے جھکائے وہاں سے نکل گئے اور پلٹ کر اپنی زندگی کی طرف پلٹا، جو آنکھوں سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اسے اس کی باہوں کے حصار میں قید کرتے آنکھیں موند گیا۔